سجیلا، او سجیلا، دیکھ تیرا ابا آیا ہوگا، دروازہ کھول دے بیٹی۔ اماں کی آواز کانوں میں گونجی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دوسری رات تھی جب اماں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور باہر کا ماحول بھی کسی گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی، جیسے واقعی وہ انتظار کر رہی ہوں کہ ابا کسی بھی لمحے اندر داخل ہوں گے۔ مجھے اماں کی حالت پر اس وقت بے حد ترس آیا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی اور دل میں امید کا ایک عجب ملاپ تھا، جیسے وہ دل ہی دل میں جانتی ہوں کہ ابا کبھی واپس نہیں آئیں گے، مگر زبان اور دل اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن اماں نے اب تک حقیقت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ آج بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ ابا کسی سفر پر گئے ہیں اور کسی بھی لمحے دروازے پر دستک دے کر ہمیں چونکا دیں گے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بار بار کچوٹنے لگتا۔ ابا کی موت ایک فیکٹری کے حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح صبح سویرے کام پر گئے تھے اور ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے جہاں حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس دن کسی مشین نے اچانک کام کرنا بند کر دیا اور ابا کو اسے ٹھیک کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ مشین میں کرنٹ تھا۔ جیسے ہی ابا نے اسے ہاتھ لگایا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ نیچے گر پڑے۔ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور چند ہی لمحوں میں ان کی سانسیں بند ہو گئیں۔ جب یہ خبر ہمیں پہنچی تو مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اماں کے لیے یہ خبر سننا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ بس خاموش کھڑی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تک نہ آئے، جیسے وہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے اماں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور کبھی کبھی تو دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگتی، جیسے انہیں یقین ہو کہ ابا ابھی لوٹ آئیں گے۔ میں انہیں بار بار سمجھاتی، ان کے پاس بیٹھ کر تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن اماں نے جیسے میری بات سننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے دل پر ایسا گہرا زخم لگا تھا جسے بھرنے میں شاید برسوں لگ جاتے۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی اور دن کسی خوابیدہ کیفیت میں ڈھل جاتے۔ وہ کبھی کھانے کا پوچھتی تو کبھی کہتی، سجیلا ذرا ابا کا پسندیدہ کھانا تو بناؤ، وہ آئیں گے تو خوش ہوں گے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ مجھے بھی ابا کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے۔ ان کی محنت سے ہی ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، اور ان کے بغیر زندگی کیسی ہوگی اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس وقت میری سب سے بڑی ذمہ داری اماں کی دیکھ بھال تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میرے اندر کی ہمت بھی کبھی کبھی ٹوٹنے لگتی۔ آج رات بھی وہی ہوا۔ اماں کا ایک بار پھر کہنا، سجیلا او سجیلا، دیکھ تیرا ابا آیا ہوگا، میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ تھام لیے اور دھیرے سے کہا، اماں ابا نہیں آئیں گے، ہمیں اب حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ لیکن اماں کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، وہی امید جو حقیقت کو جھٹلانے پر بضد تھی۔ میرا نام سجیلا ہے اور میری عمر 18 سال۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر نمودار ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے تلخ حقائق کو اب سمجھنے لگ گئی ہوں، لیکن اس وقت میرے لیے یہ سب کسی دھندلے خواب کی مانند تھا۔ مجھے یاد ہے میں 8 سال کی تھی جب ابا کو ایک فیکٹری میں نئی نوکری ملی تھی۔ وہ دن ہماری زندگی میں کسی عید کی طرح آیا تھا۔ اماں نے خوشی کے مارے پہلی بار ہمارے لیے کچھ میٹھا بنایا تھا، جو کہ اس وقت ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم بہنوں کے چہروں پر بھی ایک عجیب سی چمک تھی، کیونکہ ہمیں لگا کہ شاید اب ہماری زندگی کی مشکلات کم ہونے لگی ہیں۔ اماں اکثر ہمیں بتاتی تھی کہ ان کی زندگی کے ابتدائی دن کیسی مشکلات سے دوچار تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم تینوں بہنوں کو پالنا ان کے لیے کسی پہاڑ کا بوجھ اٹھانے کے برابر تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو جیسے اماں اور ابا پر قیامت گزر جاتی۔ ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی لالے پڑے رہتے تھے۔ ان دنوں ابا دہاڑی پر مزدوری کرتے تھے اور ان کی آمدنی اتنی کم تھی کہ کھانے پینے کے لیے بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا پڑتا تھا۔
ماں خود بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتی تھی، وہ زمینداروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، دن بھر اناج اور گندم صاف کرتی اور اس کی اجرت کے بدلے کچھ روپے لے آتی، یا کبھی کبھی تھوڑا سا اناج بھی مل جاتا۔ کبھی زمیندارنی پرانے کپڑے دے دیتی تو کبھی کوئی گھر کا سامان۔ یوں ہی ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم بھی اماں کے ساتھ زمینداروں کے گھر چلے جاتے تھے۔ ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اماں کا ہاتھ بٹاتی اور ان کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ ہم نے بچپن سے یہی سب سیکھا تھا، محنت اور صبر۔ ہمیں یقین تھا کہ ہماری زندگی ایک دن ضرور بدل جائے گی اور ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ ابا کا کام اور بھی زیادہ مشقت طلب تھا، وہ کسی بھی قسم کی مزدوری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے وہ وزنی سامان اٹھانے کا کام ہو یا بھٹے سے اینٹیں اٹھانے کا۔ وہ ہمیشہ اپنی حد سے زیادہ محنت کرتے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹیاں اور بیوی ان پر انحصار کرتی ہیں، لیکن اس مشقت کا اثر ان کی صحت پر بھی ہونے لگا تھا۔ ان کی عمر ڈھل رہی تھی اور ان کے جسم کی توانائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ میں اکثر انہیں دیکھتی تھی کہ وہ رات کو بستر پر گرنے کے بعد بھی سکون سے سو نہیں پاتے تھے۔ ان کی تھکن ان کے چہرے سے عیاں ہوتی تھی، لیکن وہ ہم سب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی جب ابا گھر آتے تو ان کے ہاتھوں میں پڑے چھالے دیکھ کر میں انہیں چومنے لگتی۔ مجھے اپنے ابا سے شدید قسم کا عشق تھا۔ میں نے مرد کے روپ میں صرف باپ دیکھا تھا، اور وہ بھی ایسا کہ جو اپنی بیوی اور بچوں پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ہمارا سب کچھ ہمارا والد تھا۔ پھر ایک دن ایک ٹرک ڈرائیور نے ابا سے بات کی اور ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ کہنے لگا، بھائی جان، یہ دہاڑی کے کام آپ کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، کیوں نہ آپ فیکٹری میں کام کریں؟ وہاں مشینوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور کام بھی مستقل ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ ایک مقررہ تنخواہ ملے گی جس سے آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ابا کے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور فیکٹری میں کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہماری زندگی میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ فیکٹری کی نوکری نے ہماری زندگی میں ایک واضح تبدیلی لائی۔ ابا کو ایک مقررہ تنخواہ ملنے لگی تھی جس سے گھر کا خرچ آسانی سے چلنے لگا۔ اماں بھی پہلے سے سکون میں تھی۔ وہ کہتی تھی، اللہ کا کرم ہوا ہے، ورنہ یہ دن دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ہم بہنیں بھی خوش تھیں۔ ابا اکثر کام سے آ کر ہمیں پیار سے دیکھتے اور کہتے، میری بچیاں، بس دعا کرو کہ یہ نوکری چلتی رہے اور تم سب پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ ابا کی نوکری لگی تو انہوں نے ہمیں کتابیں لے کر دیں اور ہم سب کو اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ ہم تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ابا کی یہ باتیں ہمیں خواب دکھاتی تھی، لیکن ہم ان کے پسینے میں ڈوبے کپڑوں اور تھکن سے جھکے کندھوں کو دیکھ کر جانتے تھے کہ یہ خواب کتنے مشکل ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی دل میں تھا کہ غربت کا سایہ ابھی پوری طرح نہیں چھٹا۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون ڈھونڈنا آ گیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کے لیے ایک نئی امید باندھ لیتے تھے۔ بے شک ابا کی تنخواہ تھوڑی تھی، لیکن یہ تنخواہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ گھر کا چولہا تو جل ہی رہا تھا اور ہمارا پیٹ بھرنے کا سامان ہو رہا تھا۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب ابا کی نوکری نہیں تھی تو ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ رشتہ دار بھی ہم سے کتراتے تھے۔ خاندان میں شاید ہی کوئی ایسا ہوتا جسے ہماری حالت پر رحم آتا ہوگا۔ لوگ اپنی خوشیوں میں ہمیں شریک کرنا تو دور کی بات، ہمارے گھر کے قریب آنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ہم ان کے لیے جیسے کسی نظر انداز کیے جانے والے قصے کی مانند تھے۔ اماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا، غریب کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ مددگار، سب دولت اور حالات کو دیکھتے ہیں، رشتے تو بات کی بات ہیں۔ لیکن جب ابا کو فیکٹری میں نوکری ملی تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ خاندان کے وہی لوگ جو کبھی ہمارے دروازے پر قدم رکھنے سے ہچکچاتے تھے، اب ہمارے گھر آنے لگے۔ خاص طور پر میری دونوں پھپھو تو اکثر آتی تھی۔ اماں ان کا استقبال خوش دلی سے کرتی، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران بھی ہوتی اور خوش بھی۔ میری دونوں پھپھو شادی شدہ تھی۔ ایک پھپھو بے اولاد تھی اور دوسری کے 3 بچے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ پھپھو شہر میں رہتی تھی۔ ان کے بچے میرے ہم عمر تھے، بلکہ ان کا بڑا بیٹا نعمان مجھ سے 4 سال بڑا تھا۔ وہ شہر کے بہترین اسکول میں پڑھتا تھا اور ہمیشہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس ہوتا تھا۔ مجھے اس کا اعتماد اور بات کرنے کا انداز بہت پسند آتا تھا۔ جب میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول سے میٹرک مکمل کیا تو میری پھپھو نے ایک دن ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اماں نے مجھے بتایا
کہ یہ رشتہ ہماری زندگی کے لیے خوشیوں کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ تمہاری پھپھو ہی تمہاری ساس بنے گی۔ وہ کس قدر تمہارے ابو سے محبت کرتی ہیں اور تم شہر جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو گی۔ ابا نے جیسے ہی رشتے کی حامی بھری تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی رسم ہوئی اور پھپھو میرے لیے ایک خوبصورت انگوٹھی لے کر آئیں۔ انہوں نے بڑے فخر سے کہا، اب یہ میری بہو ہے، میرے نعمان کی دلہن۔ یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اماں اور ابا بھی دونوں اس رشتے سے خوش تھے۔ ہمارا پورا گھر جیسے خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نعمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بے شمار خواب سجائے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں بھی شہر جاؤں گی جہاں نعمان رہتا تھا۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتی تھی اور اپنے مستقبل کے منصوبے بناتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے گھنگریالے بال، سبز آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت مجھے دوسروں سے منفرد بناتے تھے۔ اماں اکثر مجھے دیکھ کر کہتی، بیٹا تم گھر سے باہر کم نکلا کرو، تم پر کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے۔ ان کے اس مشورے کے بعد میں نے خود کو گھر تک محدود کر لیا تھا۔ میں اپنے آپ کو پہلے ہی نعمان کے نام سے منسوب کر چکی تھی اور اس رشتے کو اپنی سب سے بڑی پہچان سمجھتی تھی۔ میں ویسے بھی طبیعت میں بہت خاموش مزاج اور کم گو تھی۔ مجھے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں تھا، لیکن جب میری پھپھو میرے گھر آتی تو میں ہر وقت مسکراتی رہتی۔ ان کے آنے سے میرے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی، ان کے کام کرتی، ان کے لیے چائے بناتی، کیونکہ وہ میری ساس بھی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ گھلنا ملنا زیادہ پسند تھا۔ محلے میں میری کوئی بھی سہیلی نہیں تھی یا پھر کوئی ایسی لڑکی جس سے میں ہنس بول کر بات کرتی۔ محلے میں سے جب کبھی کوئی ہمارے گھر آتا تو میں خاموشی سے کمرے میں چلی جاتی اور کسی سے بات نہ کرتی۔ محلے کی اکثر خواتین تو اماں سے کہتی، تیری بیٹی سجیلا تو بہت ہی شرمیلی ہے، کسی سے بات چیت ہی نہیں کرتی، نہ کسی کے گھر آتی جاتی ہے، اسے ہمارے گھر بھیجا کرو۔ لیکن اماں ان سے کہتی کہ سجیلا بچپن سے ایسی ہے، اپنی پھپھوؤں کے علاوہ تو یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ ابا جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہ گاؤں کی شہر جانے والی سڑک کے کنارے واقع تھی۔ وہ روزانہ آدھے گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچتے۔ ہماری زندگی ان کی محنت سے چل رہی تھی۔ صبح سویرے اماں سب کے لیے چائے اور پراٹھے بناتی۔ ابا کو سویرے کام پر جانا ہوتا تھا، اسی لیے وہ سویرے ہی اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنا دیتی۔ ہم سب کو بھی سویرے اٹھنے کی عادت تھی۔ اب ہم سب بہنیں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی اور میں تو 18 سال کی ہو گئی تھی۔ میری چھوٹی بہن 14 سال کی اور اس سے چھوٹی 10 سال کی۔ ابا کو نوکری کرتے کرتے اب 10 سال بیت گئے تھے اور ہم نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب ابا کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ قیامت خیز خبر آئی جس نے ہماری دنیا کو تہو بالا کر دیا۔ ایک دن فیکٹری میں مشین سے کرنٹ لگنے کے باعث ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سن کر ہماری زندگی میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ اماں کے چہرے کی روشنی ماند پڑ گئی اور میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کرنے لگی۔ ہمارے گاؤں میں پہلے ہی بہت سے حاسدین تھے، وہ ہماری خوشیوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، یہ لوگ تو گاؤں کے سب سے غریب تھے، لیکن اب ان کے چولہے دونوں وقت جلتے ہیں، یہ ضرور کوئی کرامت ہوگی۔ یقیناً سجیلا کی ماں نے کسی پیر فقیر سے تعویذ دھاگے کروائے ہوں گے، تبھی تو ان کے دن پھر گئے، مگر یہ ہمیں تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہے۔ شاید ان کی نظر ہی ہماری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ سب جو کبھی کبھار ہمارے گھر آتے تھے آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونے لگے۔ ابا کی فوتگی کے تیسرے دن میری پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ پہلے تو انہوں نے اماں کو تسلی دی اور ابا کی مغفرت کے لیے دعائیں کی، لیکن پھر جب اماں کو ایک طرف لے گئی تو بات کا رخ بدل دیا۔ وہ کہنے لگی، بھابھی، ہمیں اپنے بھائی کا جتنا غم ہوگا شاید اتنا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے بھائی کی وجہ سے یہ رشتہ مانگا تھا، لیکن اب جب وہی اس دنیا میں نہیں رہے تو رشتہ داری کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی میرے نعمان کو اس رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی کئی بار منع کر چکا تھا، لیکن میں اپنے بھائی کی وجہ سے چپ تھی کہ ان سے میری رشتہ داری خراب نہ ہو۔ لیکن اب ہمارا یہ رشتہ مزید آگے نہیں چل سکتا۔ آج میں سجیلا کو بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں، کل کو میرا بیٹا اس کے اوپر سوکن لے آئے تو خواہ مخواہ دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے میری طرف سے یہ رشتہ اب ختم سمجھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اماں سے معافی مانگنے لگی۔ ان کی بات سن کر اماں کے چہرے پر جیسے ہزاروں کانٹے چبھ گئے۔ وہ جانتی تھی
کہ ہماری زندگی کے دن اب بدلنے والے ہیں۔ پھپھو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہم ان پر بوجھ نہ بن جائیں۔ یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ اس مشکل وقت میں ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیں گے، لیکن شاید یہ غربت کا ہی المیہ تھا کہ رشتے بھی دولت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ابا کے فوت ہوتے ہی جیسے ہماری زندگی میں سے روشنی ختم ہو گئی تھی۔ وہی رشتے دار جو کبھی ہمارے گھر کے دروازے پر خوشی خوشی آیا کرتے تھے، اب ہمیں پہچاننے سے انکار کرنے لگے تھے۔ ہم سب ایک ہی گاؤں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ الگ الگ علاقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ رشتے دار شہر میں رہائش پذیر تھے اور کچھ دوسرے گاؤں میں۔ ابا کے انتقال کے بعد سب نے اپنی اپنی زندگیوں میں واپس لوٹ جانا مناسب سمجھا اور ہمارے دکھ درد سے لاپرواہ ہو گئے۔ ہمارے خاندان سے اگر کوئی آیا بھی تو وہ صرف میری 2 پھپھو تھیں، جنہوں نے رسماً 2 دن ہمارے گھر گزارے اور پھر اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ ابا کے والدین کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ابا اپنے والدین کے سب سے زیادہ فرمانبردار بیٹے تھے۔ خاندانی جائیداد میں سے 3 حصے ہوئے تھے، جن میں سے 2 میری پھپھو کو ملے اور 1 حصہ ابا کے حصے میں آیا۔ لیکن شاید غربت اور حالات نے ابا کو زیادہ آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تعلیم کی کمی نے ان کی زندگی میں روزگار کے مواقع کی کمی پیدا کر دی تھی اور وہ کسی اچھی نوکری کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جہاں اماں کا مائکہ ہے وہیں پر ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا جائے۔ انہوں نے گاؤں میں زمینوں پر مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی اور ہمیں پالنے کا بیڑا اٹھایا۔ میرے 2 ماموں جو ہمارے لیے ایک سہارا بن سکتے تھے، میری نانی کو ساتھ لے کر سعودی عرب شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے بعد ہم بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلے تو ابا کی موجودگی میں یہ اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی محنت اور محبت نے ہمارے گھر کو جوڑ رکھا تھا، لیکن اب ان کے انتقال کے بعد یہ اکیلا پن ہماری زندگیوں پر کسی آسیب کی طرح چھا گیا تھا۔ ابا کو فوت ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ قدرت نے جیسے ہمیں مزید آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اچانک ہی برساتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسلادھار بارش نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ گاؤں کے گلی کوچے پانی سے لبالب بھر گئے تھے اور ہمارے لیے زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر جو پہلے ہی معمولی سا اور کمزور تھا، اس بارش کی شدت کو برداشت نہ کر سکا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا جس کی حالت پہلے ہی خستہ تھی۔ جس کمرے میں ہمارا سارا سامان رکھا ہوا تھا، اس کی چھت بارش کے پانی سے ٹپک رہی تھی۔ پہلے تو چھت سے پانی کے قطرے گرتے رہے، لیکن جلد ہی چھت کا ایک حصہ ٹوٹ کر لٹکنے لگا۔ ہم خوفزدہ ہو کر دوسرے کمرے میں منتقل ہو گئے، جو نسبتاً بہتر حالت میں تھا، لیکن اس میں بھی کسی بھی وقت چھت گرنے کا خطرہ تھا۔ صحن کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کچا صحن جو پہلے ہی دھول مٹی کا منظر پیش کرتا تھا، اب کیچڑ سے اٹا ہوا تھا۔ ہر طرف پانی اور کیچڑ نے ہماری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ کھانا پکانا تو دور کی بات، ہم اپنے قدم تک زمین پر ٹھیک طرح سے جما نہیں سکتے تھے۔ ہماری زندگی جیسے ایک دلدل میں پھنس گئی تھی، جہاں ہر قدم اٹھانے پر مزید مشکلات ہمارا راستہ روک رہی تھی۔ گھر میں اب راشن بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اماں دن بدن کمزور اور پریشان ہو رہی تھی۔ ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شاید وہ ابا کے بغیر زندگی کے اس نئے اور سخت امتحان کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 بیٹیوں کا بوجھ، ان کی فکر اور بڑھتی ہوئی غربت اماں کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ اکثر بے مقصد گھورتی رہتی یا اچانک ہمیں آواز دے کر پوچھتی، کہیں تمہارے ابا واپس تو نہیں آ گئے؟ ان کے ان سوالات پر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے میں ناکام تھی کہ ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ بارش کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہمارا حال دن بدن خراب ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھی۔ اماں کی ذہنی حالت اور ہماری غربت نے ہمیں ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی اس بارش سے متاثر ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس زمینیں اور ذخیرہ شدہ اناج موجود تھا، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم سوچنے پر مجبور تھے کہ ہماری زندگی کا یہ سلسلہ کب اور کیسے بدلے گا۔ صبح صادق کا وقت تھا اور میں کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ ہر طرف بارش کے بعد کی خاموشی تھی، ہوا میں نمی اور گاؤں کے مٹیالے صحن کی مہک تھی۔ میں دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کر رہی تھی اور اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، اب تو ہی کوئی وسیلہ بنا، ہماری مدد فرما۔ تو جانتا ہے کہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے
اور ہمارے لیے کوئی روزی کا بندوبست کر۔ میں اپنی بیمار ماں کو آخر کس طرح سے پالوں؟ میں نے تو دنیا بھی ٹھیک سے نہیں دیکھی، نہ مجھے کوئی ایسی نوکری مل سکتی ہے جس سے میں اپنے گھر کی کفالت کر سکوں۔ میں ابھی صحن میں کھڑی اپنے داخلی دروازے کو گھور رہی تھی کہ اماں نوری نے اچانک آواز دی، ارے سجیلا بیٹی، سنا ہے گاؤں میں راشن بٹ رہا ہے، چادر لے میرے ساتھ چل۔ اماں نوری میری ماں کے دور کی خالہ تھی۔ وہ جوانی میں ہی اپنے شوہر اور بیٹے کو کھو چکی تھی اور اس صدمے نے ان کی حالت بگاڑ دی تھی۔ وہ اکثر بیتو کے جملے بولتی رہتی تھی اور لوگ انہیں نیم پاگل کہہ کر نظر انداز کر دیتے تھے، مگر آج ان کی بات میں ایک امید کی جھلک تھی جسے نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، سوچا کہ اماں نوری شاید وہم کا شکار ہو رہی ہیں یا کچھ غلط سن کر ہمیں مشقت میں ڈالنا چاہتی ہیں، مگر پھر دل میں ایک امید جاگی کہ شاید واقعی راشن بانٹنے والے آئے ہوں۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اور ہم بہنیں بھوکے پیٹ سونے کی عادت ڈال چکی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی لمبی سیاہ چادر نکالی اور اسے اوڑھ لیا۔ اس چادر سے میرا چہرہ بھی ڈھک گیا تھا اور یہ میرے لیے ایک طرح کی ڈھال تھی۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے راشن لینے کے لیے قطار میں کھڑا دیکھے۔ میں اماں نوری کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ راستہ بہت کٹھن تھا۔ بارش کے بعد کی کیچڑ میں چلنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ اماں نوری جو عمر رسیدہ اور کمزور تھی، اپنے کپڑوں کو بار بار سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی، مگر اپنی ہچکچاہٹ کی وجہ سے خاموش رہی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک سفید رنگ کا کیمپ نظر آیا۔ وہاں بہت سے لوگ قطار میں کھڑے تھے اور راشن حاصل کرنے کے لیے بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کیمپ کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی بوریاں لے کر جا رہے تھے جن پر آٹے، چاول اور دالوں کے نشان تھے۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید آج ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ میں اپنی اماں کو بتا کر گھر سے نکلی تھی۔ میری بہنیں بھی اس وقت بھوک سے نڈھال تھیں۔ میں جلدی سے قطار میں کھڑی ہو گئی، مگر قطار بہت لمبی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں یہاں امڈ آیا ہو۔ میرے سامنے بہت سے لوگ کھڑے تھے اور سب کے چہروں پر تھکن اور اضطراب نمایاں تھا۔ کچھ عورتیں اپنے بچوں کو سنبھال رہی تھیں جو بھوک سے بے چین ہو کر رو رہے تھے۔ کچھ مرد جو ہاتھ میں لاٹھیاں اور چھوٹے برتن لیے کھڑے تھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں قطار کے آخر میں تھی اور میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری باری آنے سے پہلے راشن ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ خیال میرے دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ راشن تقسیم کرنے والا ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے بوریاں لوگوں کے ہاتھوں میں تھما رہا تھا اور ہر ایک کو تسلی دے رہا تھا کہ سب کو راشن ملے گا۔ میری نظریں بار بار اسی نوجوان پر جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھار میری طرف دیکھتا اور میں فوراً نظریں جھکا لیتی۔ شاید وہ میری بے چینی کو محسوس کر رہا تھا یا شاید میری باری کے انتظار کی کیفیت کو سمجھ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ قطار آگے بڑھنے لگی۔ ایک ایک کر کے لوگ اپنی بوریاں لے کر جا رہے تھے۔ میں قطار کے آخر میں کھڑی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل ڈوبنے لگتا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ کیا ہوگا اگر میں خالی ہاتھ گھر لوٹوں؟ اماں کو کیا جواب دوں گی؟ اور اگر لوگ مجھے پہچان لیں تو کیا میرا مذاق اڑائیں گے؟ جیسے ہی قطار چھوٹی ہونے لگی میرا خوف کچھ کم ہوا، مگر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے پہنچنے سے پہلے سامان ختم نہ ہو جائے۔ نوجوان جو راشن تقسیم کر رہا تھا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں نے نظریں جھکا لی۔ شاید وہ میری حالت سمجھ رہا تھا یا شاید وہ صرف مجھے تسلی دینا چاہتا تھا۔ آخر کار جب میری باری آئی تو میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں چپ چاپ اپنی جگہ کھڑی رہی اور جب اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں آگے بڑھی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی کہ آیا آج ہماری قسمت بدلنے والی ہے یا نہیں۔ اماں نوری نے اپنے ساتھ ایک لڑکے کو بھی راشن اٹھانے کے لیے لایا تھا، جبکہ میں اکیلی لڑکی تھی اور خود پر بوجھ ڈالنے کے لیے تیار تھی۔ قطار کے آخر میں کھڑے رہ کر جب آخر کار میری باری آئی اور نوجوان نے بوری میرے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے کیونکہ بوری کا وزن میرے اندازے سے کہیں زیادہ تھا۔ اس میں 20 کلو آٹا، 20 کلو چاول، 5 کلو دال، چینی اور کچھ اور سامان تھے۔
جو میرے نازک ہاتھوں اور کمزور جسم کے لیے بہت زیادہ تھے۔ نوجوان نے فوراً میری کیفیت بھانپ لی اور بوری کو واپس رکھ دیا۔ وہ کچھ لمحے میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، اب راشن تقسیم ہو چکا ہے، آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں، میں یہ سامان خود آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی سامان بچا ہے یہ میں آپ کو ہی دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے میری نظریں اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ اس کی گہری نظریں میری سبز آنکھوں میں کھو گئیں اور میں بھی غیر ارادی طور پر اس کے حسن میں ڈوب گئی۔ ہماری نظریں آپس میں ملی رہیں جیسے وقت رک سا گیا ہو، لیکن پھر میں جلدی سے گھبرا گئی اور اپنے نقاب کو درست کرنے لگی۔ میرے چہرے پر میرے گھنگریالے بال نقاب کے باہر جھانک رہے تھے، جو بار بار میرے چہرے کے سامنے آ رہے تھے۔ میں ان بالوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب اس نے آہستہ سے کہا، اتنا بھاری سامان آپ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ یہ ممکن نہیں، میں یہ سامان آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اس کی بات میں سچائی اور ہمدردی تھی اور میں نے جھجکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے آئیں، میں آپ کو گھر کا راستہ دکھا دیتی ہوں۔ میں اسے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے، مگر میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز تھی۔ مجھے اس کا پیچھے پیچھے چلنا عجیب لگ رہا تھا، لیکن دل میں ایک انجانی سی تسلی بھی تھی کہ وہ شخص واقعی مدد کرنے آیا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو اس نے گھر کے اندر جھانک کر ہر چیز کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے 2 کمروں کے کچے گھر کی حالت بہت خستہ تھی۔ ایک کمرے کی چھت کا کچھ حصہ گر چکا تھا اور دوسرے کمرے میں ہم بہنیں اور اماں کسی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہمارے گھر کے ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا اور اس کے چہرے پر مایوسی اور ہمدردی کا امتزاج تھا۔ میں نے اس کی نظریں دیکھ کر کہا، گاؤں میں تقریباً سبھی لوگوں کے گھر ایسے ہی ہیں، لیکن ہمارا گھر شاید سب سے پرانا ہے۔ ابا اسے تعمیر کروانا چاہتے تھے، لیکن ان کا 2 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ میری آواز بھاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ میری بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب میں یہاں ہوں نا، آپ کی زندگی بدل دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی اور عزم تھا جو میں نے کبھی کسی اور میں نہیں دیکھی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے الفاظ دل کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے میں خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہماری مدد کی، ہم اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ میری بات پر مسکرایا اور اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور اس لمحے میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے کوئی ایسا شخص ہماری زندگی میں آیا ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سامان رکھنے کے بعد وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، آپ لوگوں کو کچھ اور بھی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، میں دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور چلنے لگا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور میرے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید ہماری زندگی میں اب کوئی مثبت تبدیلی آنے والی ہے۔ شام کے وقت میں نے بہت سادگی سے دال اور چاول تیار کیے۔ یہ وہی کھانے کی چیزیں تھیں جو ہمیں امداد میں ملی تھی، لیکن میرے دل میں سکون تھا کہ کم از کم ہمارے پاس کچھ کھانے کو موجود تھا۔ اماں کو کھانا کھلانے کے لیے میں نے چھوٹی بہن کو آواز دی۔ وہ اماں کا کھانا لے کر گئی اور انہیں کھلانے لگی، پھر ان کو دوائی دی اور انہیں سلا دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن ساتھ ہی ایک ہلکی سی امید بھی جاگی کہ اب ہماری زندگی کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ جب اماں سو گئیں تو میں نے سوچا کہ اس مہربان شخص کے لیے بھی کھانا بھیجنا چاہیے، جس نے نہ صرف ہمیں راشن پہنچایا بلکہ ہماری تکلیف کو سمجھا بھی۔ میں نے ایک بڑے سے برتن میں 2 پلیٹ چاول نکالے اور ایک ڈونگا بھر کر دال کا اوپر رکھ دیا۔ دل میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتی، لیکن اتنا تو کر ہی سکتی ہوں کہ اسے اپنی طرف سے مہمان نوازی کا احساس دلاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کھانا اسے کیسے پہنچاؤں۔ گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں اس کام کے لیے کہہ سکتی۔ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی کہ شاید وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے پیچھے پڑ گئی ہوں، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس وقت یہ ضروری ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل ایک دم دھڑکنے لگا کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا۔
سامنے وہی شخص کھڑا تھا جو دن میں راشن دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک لمحے کو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے میرے الفاظ گم ہو گئے ہوں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، السلام علیکم۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر گھبراہٹ میں بول پڑی، میں ابھی آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا اور کچھ لمحے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور وضاحت دینے لگی، وہ میرا مطلب تھا کہ میں نے کھانا بنایا تھا اور سوچ رہی تھی کہ آپ ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں اور آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کریں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، آپ نے زحمت کی۔ میں دراصل یہ پوچھنے آیا تھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے یا ایسی جگہ جہاں میں قیام کر سکوں؟ کیمپ میں رہنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے۔ گاؤں میں سے میں نے صرف آپ کا ہی گھر دیکھا ہے، اسی لیے آپ سے پوچھنے آ گیا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، اس میں زحمت کی کوئی بات نہیں، آپ اندر آئیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر آ گیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا اور جلدی سے کھانا لے آئی۔ وہ خاموشی سے کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا، اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے تاثرات واضح تھے۔ کھانے کے دوران وہ کہنے لگا، آپ کے ہاتھوں میں واقعی کمال کا ذائقہ ہے، میں نے زندگی میں کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں چکھا۔ یہ سن کر میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی میں شرما گئی۔ میں نے کہا، یہ تو عام سا کھانا ہے اور آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس یہی کچھ ہے۔ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں یقیناً آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کرتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کھانے کی لذت اس میں موجود اجزاء سے زیادہ بنانے والے کی دل کی محبت سے ہوتی ہے۔ آپ کے کھانے میں وہ محبت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے سچی سنا تھا، گاؤں کے لوگ دل کے بہت سچے ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ انسان غیر معمولی طور پر اچھا ہے، جو نہ صرف مدد کر رہا ہے بلکہ اپنے الفاظ سے بھی سکون دے رہا ہے۔ کھانے کے دوران ہم نے زندگی کے عام موضوعات پر بات کی۔ میں نے اسے بتایا کہ ابا کے انتقال کے بعد ہماری زندگی کتنی بدل گئی ہے اور ہم کیسے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ غور سے میری باتیں سنتا رہا اور کبھی کبھی مشورے دیتا رہتا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے کھانے کے برتن سمیٹے اور وہ کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے وہ کہنے لگا، آپ لوگ بہت ہمت والے ہیں، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات یہیں رک سکتے ہیں، بارش اب بند ہو چکی ہے اور دوسری کوئی مناسب جگہ شاید آپ کو نہ ملے، میں دوسرے کمرے میں آپ کے لیے بستر لگا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لہجے میں شرمندگی جھلک رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہمارا دوسرا کمرہ بہت زیادہ خستہ حال ہے، اس کی چھت بھی کچھ جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں نے مزید وضاحت دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، چھت مکمل نہیں گرے گی کیونکہ اب بارش بھی تھم چکی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میں یہیں رک جاتا ہوں، مجھے واقعی کوئی اور جگہ نہیں مل رہی رکنے کے لیے۔ اس کی باتوں میں عاجزی تھی اور اس کا لہجہ اتنا مہذب تھا کہ مجھے بھی سکون سا محسوس ہوا۔ پھر اس نے واش روم کا پوچھا اور میں نے اسے راستہ دکھایا۔ وہ وضو کرنے چلا گیا اور میں نے فوراً اس کے لیے دوسرے کمرے میں بستر لگانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ایک نرم سا بستر بچھایا اور اوپر ایک بڑی رضائی ڈال دی تاکہ اسے ٹھنڈ نہ لگے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ ہمارے معمولی انتظامات سے برا نہ مانے۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے آیا اور جائے نماز کا پوچھا۔ میں نے اسے جائے نماز تھمائی اور کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں جا کر نماز پڑھنے لگا۔ اس کا خدا کے ساتھ یہ تعلق اور عاجزی دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ دنیا میں ایسے نیک لوگ کتنے کم رہ گئے ہیں جو نہ صرف دوسروں کے کام آتے ہیں بلکہ اپنے رب کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر اور اماں کو دیکھ کر میں اپنے بستر میں لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اس مہمان کا خیال آ رہا تھا، اس کی باتیں، اس کا اخلاق اور اس کا رویہ، سب کچھ میرے لیے غیر معمولی تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر دنیا میں ہر کوئی ایسے ہی نیک نیت ہو تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ کافی دیر تک انہی خیالات میں الجھی رہی، پھر آخر کار نیند نے مجھے آ گھیرا۔ اچانک آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو بے وجہ جاگتا پایا اور محسوس کیا کہ صحن میں ایک عجیب سی روشنی پھیل رہی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشنی اتنی انوکھی تھی کہ لگتا تھا جیسے کسی غیر معمولی چیز کا عکس ہو۔
میں نے آہستگی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور صحن کا جائزہ لیا۔ یہ روشنی اس کمرے سے نکل رہی تھی جہاں ہمارا مہمان ٹھہرا ہوا تھا۔ اس روشنی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دروازے کے پوروں سے باہر نکل کر صحن میں پھیل رہی تھی۔ میں حیرت سے ساکت کھڑی رہی، سوچ رہی تھی کہ یہ روشنی کیسی ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی روشنی کا ذریعہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی لائٹ یا چراغ۔ یہ منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں پوری طرح جاگ رہی ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دوں اور معلوم کروں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ ایک مہمان ہے اور آدھی رات کو اسے پریشان کرنا بدتمیزی ہوگی۔ میں نے اپنے خوف اور تجسس کو دباتے ہوئے واپس اپنے بستر پر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بستر پر لیٹنے کے بعد بھی میرے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے۔ یہ روشنی آخر کیا تھی؟ کیا وہ شخص واقعی ایک عام انسان ہے یا کوئی غیر معمولی ہستی ہے؟ میرے دل میں الجھن اور خوف کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ محض میرا وہم ہو سکتا ہے، شاید بارش کے پانی کی وجہ سے کسی چیز کا عکس ہو۔ انہی خیالات کے ساتھ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آئی کہ مہمان کی خیریت معلوم کروں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کمرے کی طرف نظر ڈالی جہاں وہ رات ٹھہرا ہوا تھا تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ نہ کوئی اطلاع دی، نہ ناشتے کا انتظار کیا اور نہ ہی مجھ سے بات کی۔ میں کچھ دیر یوں ہی سوچتی رہی، لیکن پھر اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں لگ گئی۔ اماں کے لیے میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور چھوٹی بہن کو بلایا تاکہ وہ اماں کو ناشتہ کروا سکے۔ میری دونوں بہنیں مجھ سے عمر میں چھوٹی تھیں اور گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن حالیہ بارشوں کی وجہ سے گاؤں کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ اسکول بند تھے اور وہ دونوں گھر میں ہی اپنا کام کرتی تھی۔ میں اکثر ان کی پڑھائی میں مدد کر دیا کرتی تھی، لیکن زیادہ تر وقت گھر کے کاموں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی ہوتی تھی۔ ابھی میں اپنا ناشتہ لے کر بیٹھی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے وہ نوجوان آتا دکھائی دیا۔ اس کی آمد نے میرے دل کو سکون دیا، کیونکہ میں صبح سے اس کی خیریت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور میں فوراً احتراماً کھڑی ہو گئی۔ اس کے آتے ہی میں نے کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کے لیے چائے لا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، بس کچھ ضروری کام سے گیا تھا۔ وہ آہستہ سے آ کر ساتھ بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، خالہ آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اماں کے چہرے پر اتنے عرصے کے بعد مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ اماں نے آخری بار کب اتنی بے فکری سے مسکراہٹ بکھیری تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج میں خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے ایک کیمپ بلوایا ہے جو مریضوں کو دیکھے گا، اور یہ کیمپ خاص طور پر میں نے خالہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے بلوایا ہے۔ صبح جلدی اسی کام کے لیے گیا تھا تاکہ انتظامات کا جائزہ لے سکوں۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ اماں کی دوائیں ختم ہو چکی تھی اور وسائل کی کمی کی وجہ سے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے قاصر تھی۔ اس کا یہ قدم ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہم اس کے ساتھ کیمپ پہنچے۔ کیمپ میں مختلف نرسیں اور ڈاکٹر موجود تھے جن کے چہرے خوش اخلاقی سے دمک رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا اور ایک باکس میں دوائیاں ڈال کر مجھے دیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ دوائیں وقت پر اماں کو کھلانی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں اس نوجوان کے لیے دعا کی جس کی مہربانی نے ہمارے لیے یہ ممکن بنایا تھا۔ گھر واپس پہنچنے پر اس نوجوان کے چہرے کی تھکن واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ رات بھر جاگتا رہا ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے میرے ذہن میں مسلسل اس کی فکر رہی۔ میں نے کئی بار اس کے کمرے کے باہر چکر لگایا، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ہر چند لمحے بعد میری نظریں اس کمرے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے کسی انجانی کشش نے مجھے وہاں روک رکھا ہو۔ اس کی موجودگی میں مجھے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت ہماری زندگی میں آیا ہو۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں ایک پراسراریت کا پردہ بھی تھا
جو میرے دل کو الجھا رہا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور ہم لوگوں کے ساتھ اس کا یہ حسن سلوک کیوں تھا؟ یہ سب سوال میرے دل میں بار بار جنم لے رہے تھے، لیکن ان کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے میرا دل اس کے جاگنے کا منتظر تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں بار بار اس کمرے کی جانب اٹھ جاتی، اور میں سوچتی کہ جب وہ جاگے گا تو شاید اس کی باتوں سے میرے سوالوں کے جواب مل سکیں گے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ باہر نکلا اور سیدھا باہر چلا گیا۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ آج میں نے بہت اچھے سے کھانا تیار کیا تھا۔ ہم سب نے اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھایا تھا تاکہ وہ واپس آئے تو ہم سب لوگ اس کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکیں۔ مغرب کی اذان کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو میں نے اسے بتایا کہ ہم سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگ کھانا کھا لیتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ دھوئے اور اماں کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، آج میں خالہ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اس بات پر اماں بھی مسکرا دی۔ ہم سب لوگوں نے خوشی خوشی کھانا ختم کیا تو اس نے اپنی جیب سے ایک تسبیح نکالی اور اس پر کچھ پڑھ کر اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو پھونک دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں گہری نیند سو گئیں۔ میں سمجھی کہ شاید اس نے کوئی قرآنی آیات پڑھ کر اماں پر دم کی ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو سکیں۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب اماں نیند سے اٹھی تو ان میں واضح طور پر تبدیلی تھی۔ وہ کہنے لگیں، سجیلا، مجھے کلام پاک اٹھا کر دو۔ جب میری آنکھ کھلی تو حیرت انگیز طور پر میں نے اماں کو جائے نماز پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے فوراً کلام پاک اٹھا کر اماں کو دیا اور اماں کلام پاک پڑھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے میرے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں کو اب صبر آ گیا تھا اور اسی لیے ہی وہ ابا کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یقیناً یہ اس نوجوان کی ہی کوئی مہربانی تھی جس نے اماں کو ذہنی سکون بخشا تھا۔ میں نے سب کے لیے ناشتہ بنایا۔ اس نوجوان نے ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اماں کافی دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ کہنے لگا، خالہ، میں نے یہاں ایک اسکول تعمیر کروانے کا بولا تھا، آج اس کی چھت ڈلے گی، میں اس کے انتظامات دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ میں نے یہاں پر ایک اسکول بنایا ہے جہاں پر میٹرک کی تعلیم دی جائے گی، کیونکہ یہاں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسی لیے میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اسکول سجیلا ہی چلائے گی۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ کام کوئی خیراتی کام نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آپ کو ہر ماہ 50,000 روپے تنخواہ بھی ملا کرے گی۔ یہ بات سن کر ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ رات کے وقت جب میں کچن میں کھڑی اماں کے لیے دودھ ابال رہی تھی تو وہ نوجوان وہاں آ گیا اور کہنے لگا، آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگا، خدا کے لیے مجھ سے خوفزدہ مت ہونا سجیلا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں ایک جن زاد ہوں اور یہاں صرف آپ لوگوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میری ملاقات آپ سے ہوگی۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا جا رہا ہوں، اسی لیے مجھے اب یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ اپنے اس کمرے میں جا کر آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں برف کی مانند جم گئی تھی۔ میں پلک چھپکنا تک بھول گئی تھی۔ تب اچانک ہی وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اماں نے کئی مرتبہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن میں خاموش رہی۔ اب میں اس اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ میری بہنیں بھی اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور گاؤں کے بہت سے بچے اسکول میں پڑھنے لگے تھے۔ ہمارا گاؤں دن بدن ترقی کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنا گھر آہستہ آہستہ مرمت کروا کے ایک اچھی حالت میں کر لیا تھا۔ اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ نعمان جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور جس کے لیے اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، وہ اب کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ اسے بہت پچھتاوا تھا۔ میری پھپھو کئی مرتبہ دوبارہ میرے رشتے کے لیے آئی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ انکار کر دیا۔